ہم سب مسلمان جانتے ہیں، اس وقت 2 ارب مسلمان جانتے ہیں، 1450 سال سے جو مسلمان آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ادھر جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی سب کچھ لگا کر آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ انہی کے بھائی تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، وہ بھی جنگجو تھے اور وہ بھی تلوار کے دھنی تھے اور دنیا میں ٹاپ آف دی رینک میں وہ آتے تھے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا کیریئر ہے کہ جو تب بھی موجود تھا دھرتی پہ، آج بھی موجود ہے دھرتی پہ اور قیامت کی صبح تک موجود ہوگا۔ زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت طلب مبارک سے اپنے چیک سے لگا چکے ہیں، تو اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ سے وفا اور فدائیت مانگے، ہر نماز میں مانگے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ واقعہ جس امت میں ہو اس امت کو چھتر پڑے، یہ واقعہ جس امت میں ہو اس امت کو کفار نوچے، یہ واقعہ جس امت میں ہو اس امت کو کوئی اٹھا ہی نہیں پا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود ان پر کہ جن کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود ان پر کہ جن کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود ان پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ اللہ رب العزت کے ارب ہا ارب انعامات میں سے سب سے بڑا انعام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ایسے ہوگا جیسے کہ دین پہ چلنا ایسا ہوگا، اس گئے گزرے دور میں پوری سیرہ مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے اس طرح ہر اتوار کو آ کر سمجھنا اور پڑھنا، یہ بھی تو کوئی چھوٹا انعام نہیں ملے گا۔ آج ہمارا سب سے اہم ٹاپک ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں پچھلا ایک پورا ویک ہوتا ہے میرے پاس، تو لاسٹ لیکچر سے لے کے اگلے لیکچر تک تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جس سے میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ تو اسی لیے میں آپ کو اس سب سے اہم ترین ٹاپک کو عرض کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم غزوہ احد میں چلتے ہیں۔ میدان احد ہے، سجا ہوا ہے اور مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چند تیر اندازوں کو ایک درے پہ کھڑا کیا اور کہا کہ کسی صورت یہاں سے ہلنا نہ، لیکن جب وہ وہاں سے نیچے آ گئے تو اس کی بیک سائڈ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان نہیں لائے تھے، انہوں نے ادھر سے جب دیکھا کہ یہ ایک بہت کرٹیکل ہمیں ایک پوائنٹ ملا ہے تو انہوں نے وہاں سے فوراً جو ہے وہ اٹیک کیا۔ اب یہاں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ اس وقت 9 صحابہ آپ کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ تھوڑا بکھر چکا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو 9 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اس میں سے 7 آپ کے ساتھ انصاری صحابہ ہیں اور 2 آپ کے ساتھ مہاجر صحابہ ہیں، تو انہوں نے اس وقت سے آپ کے اوپر اٹیک کیا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 راستے تھے، یا تو ان 9 صحابہ کے ساتھ کسی ایک اور سیف پلیس پہ چلے جاتے، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت بکھر چکا تھا اسلامی لشکر، اس کو آواز دیتے اور ان کو اپنے پاس بلاتے۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں تو آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری بھی تو اس کے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آواز دی کہ میری طرف آؤ۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ لشکر آپ کے بہت قریب ہے تو سب سے پہلے وہ سنے گا، اور وہی ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سنا اور وہ فوراً اس کو آپ کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلا اور وہ فوراً انہوں نے اٹیک کیا۔ اب آپ کے ساتھ صرف 9 صحابہ ہیں اور ادھر سے ایک لشکر ہے۔ اچھا، یہ سیرت میں باتیں میں نے ساری الحمدللہ جو سیرت کی بکس پڑھتا ہوں اس میں یہ واقعہ ایسے ہی لکھا ہے، لیکن ہم اپنے آپ پہ اس کو کبھی طاری نہیں کرتے، کبھی ویژولائز نہیں کرتے۔ اللہ نے ایک دن میرے دل میں ڈالا تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ جو بہت اہم ہے اور میں آپ سے شیئر کرتا چلتا ہوں کہ دیکھیں، ہم سب مسلمان جانتے ہیں، اس وقت 2 ارب مسلمان جانتے ہیں، 1450 سال سے جو مسلمان آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحابی رسول ہو یا کوئی تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امام ہو، اولیاء اللہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک عامی مسلمان ہو، اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ قربان کر جاؤں، اپنا آپ قربان کر جاؤں۔ تو اسی طرح آپ سوچیں، میرا آپ کا یہ سوچ ہے تو صحابہ کی سوچ کا کیا لیول ہوگا،
اور اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف 9 ہیں اور ادھر ایک پورا لشکر ہے. تو اب جب 2 اس میں جو ہے وہ نکات ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ جیسے اپنا سب کچھ لکھا کر آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں تو دوسرا رخ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ادھر جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی سب کچھ لگا کر آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں. یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ ان کی ریٹیلیشن، ان کا پریشر، وہ جو شیئر ریٹیلیشن ہے اس کا لیول ہی کبھی میں نے سوچا تھا کہ وہ کسی کتاب میں مجھے ملا نہیں. تو وہ میں نے ایک دن سوچا تو میں خود پریشان ہو گیا کہ ہاں ان کا پریشر ہوگا اور وہ بھی جنگجو تھے، انہی کے بھائی تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، وہ بھی جنگجو تھے اور وہ بھی تلوار کے دھنی تھے اور دنیا میں ٹاپ آف دی رینک میں وہ آتے تھے اس میں سپہ سالاری میں. اب وہ پریشر رکھے اور صرف یہ 9 رکھے اور وہ اس سے جو ہے ایک بہت بڑا لشکر ہے. تو جب میں یہ سوچتا ہوں کتنی جان بازی لگائی ہوگی، کتنی سرفروشی لگائی ہوگی. اللہ کرے کہ یہ میرے آپ کے دلوں میں اتر جائے، میرے آپ کے خون میں رچ بس جائے. تو بہرحال وہ دیکھے وہ ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. اب یہاں ایک بہت کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے اور وہ مردہ دلوں کو نہیں، مردہ امت کو کھڑا کر سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو ہم سے دور کرے اور وہ اس کو جنت ملے گی. اور ایک دوسرا قول ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کو ہم سے دور کرے اور جنت میں میرا رفیق ہوگا. اللہ اکبر. یہ کائنات کا سب سے بڑا کیریئر ہے کہ جو تب بھی موجود تھا دھرتی پہ، آج بھی موجود ہے دھرتی پہ اور قیامت کی صبح تک موجود ہوگا. تو بھائی احمد صاحب آپ کے لیے، بھائی عبداللہ صاحب آپ کے لیے کائنات میں سب سے بڑا کیریئر یہی ہے، تیسر علی کے لیے ہے، تمام سننے والوں کے لیے ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اس وقت احد میں اور باقی غزوات میں جب اٹیک کیا اور جب انہوں نے آپ کو دنیا سے جو ہے وہ شہید کرنا چاہا، ختم کرنا چاہا، تب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہوتا تھا، اب ان کے دین پر اٹیک ہوتا ہے. واللہ آج بھی وہ کیریئر اتنا ہی بڑا ہے جتنا اس وقت آپ کی حفاظت بڑی تھی، اتنا آج جو دین ذبح ہو رہا ہے، جو کٹ رہا ہے، پورے عالم کفر پیچھے ہے، اس کو بچانا واللہ آج بھی اتنا بڑا کیریئر ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ساری زندگی دیتا رہوں گا کہ اپنے بچوں کو یہ کیریئر دیں، اپنے بچوں کو یہ کیریئر دے کے جائیں. تو بہرحال ایک صحابی رسول ان 7 انصار میں سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لڑتے رہے، روکتے رہے. اتنے بڑے لشکر کو روکنے کے لیے ایک شخص کی کتنی ایفرٹ لگی ہوگی، کیا کچھ لگا ہوگا، خود بیٹھ کے سوچئے گا ساری زندگی. وہ شہید ہو گئے، دوسرے آئے انہوں نے بھی اس طرح شہید ہو گئے، تیسرے آئے. ان ساتوں کا ایک ویژن تھا. وہ ویژن میں چاہتا ہوں کہ میرا آپ کا ہماری نسل کا بنے. ویژن کیا تھا کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی ان تک پہنچے گا، اوور مائی ڈیڈ باڈی، میری لاش پر سے گزر کر پہنچ سکتے ہو. جب تک میں زندہ ہوں تب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو کیا ان کے بال مبارک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ وہ ویژن تھا جس پہ یہ 7 کے 7 آئے اور ان 7 کے 7 نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا. آخری صحابی جو ان میں سے تھے وہ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے بہت فیوریٹ ہے ان کا یہ نام، ان کا یہ واقعہ، اور یہ بہت سناتا ہوں میں الحمدللہ. تو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 انصاری میں سے ایک آخری صحابی رسول تھے. وہ بھی لڑتے رہے، روکتے رہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ زخم سے چور چور ہو کے تو گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا، اپنے 2 جو مہاجر صحابہ تھے ان سے کہا ہم نے انصاری صحابہ سے انصاف نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ان کو اٹھا کر آپ کے پاس لا کے تو لٹا دیا گیا. اور زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بالکل آخری چند لمحے ہیں اور آخری چند سانسیں ہیں. تو انہوں نے میں ہل جاتا ہوں جب یہ بات میں بیان کرتا ہوں، سنتا ہوں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے قریب کھسک کر، اب سوچے کہ جو اتنے بڑے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار کے لشکر کو روکتے ہوئے جو زخموں سے چور ہوئے ہیں، وہ ان کی جان ہی کچھ نہیں ہوگی، لیکن اس ساری جان کو مجتمع کر کے اور اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا کھسکے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے قریب آئے اور ان کے پاؤں مبارک کے ساتھ اپنا ایسے رخسار لگایا ہے اور جان دے دی. خربوں جانے قربان ہے اس ایک ادا پہ. کتاب میں تو نہیں لکھا، لیکن میں اپنے دل کی کتاب کھول کے اس پہ کچھ نہ کچھ پڑھتا لکھتا رہتا ہوں.
تو میں نے ایک دن سوچا کہ جب زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلوے مبارک سے اپنے چیک سے لگا چکے ہیں تو اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی سب سے بڑی خواہش؟ تو میں نے دل میں بیٹھے سوچا، میں نے کہا خواہش یہ ہوگی کہ اے ملک الموت ذرا 2 3 4 گھڑیاں اور دے دے، میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے ان کو دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہیں اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ رمضان ہے، اللہ کی قسم بہت کچھ مانگتے ہیں ہم اور ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور فدائیت مانگے، ہر نماز میں مانگے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پوری امت کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان واقعات کو، صحابہ کی جانثاری کو، اس سرفروشی کو بیان کرے، ہر روز بیان کرے، اور مانگے اللہ سے ہر نماز میں کہ اللہ جی ہمیں بھی اس کا ایک ذرہ کروڑواں حصہ بھی اگر ہم سب کو مل گیا ہمارا بیڑا پار ہے۔ اب یہ کیسا واقعہ ہے، اس پہ میں ایک کویسچن ریز کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جس امت میں ہو اس امت کو چھتر پڑے، یہ واقعہ جس امت میں ہو اس امت کو کفار نوچے، یہ واقعہ جس امت میں ہو اس امت کو کوئی اٹھا ہی نہیں پا رہا۔ اور ایسے غزوہ احد میں ہم جب جائیں گے، میرا تو سب سے فیورٹ ترین یہ ٹاپکس میں سے ہے، تو ایک اور بڑی ہے بات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں چلتے چلتے، کہ سارے دین کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ 4-5 واقعات کو اپنی گھٹی میں ڈال لیں۔ پہلا واقعہ کون سا ہے؟ بدر کا، پھر احد کا، پھر حدیبیہ کا، پھر فتح مکہ کا، اور پھر غزوہ خندق کا۔ ان کی گہرائی میں اتر کے کبھی دیکھیں، انشاءاللہ ہم اتریں گے اس پورے دورے میں، ان کی گہرائی میں اتریں گے، تو آپ ان کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پچھلی دفعہ میں اب اپنا باقاعدہ سیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھوڑا تھا، اور اس کے ساتھ اپنا تعارف کرواؤں گا اور اپنا سیڈ کا تعارف کراؤں گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پہلے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی جو ٹاپک ہے، اس بحث کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر آگے کوئی بات کرنی چاہیے۔ اور سچی بات ہے، واللہ سچی بات ہے، میں نے اپنا تعارف جو ہے وہ کرانے کا مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، اس میں ہم جیسوں کا تعارف کر کے کیا کرنا ہے؟ آپ کوئی عورت ہو، اس کا خامد باہر گیا ہو، جس سال بعد اس نے آنا ہو، اور وہ صرف مہینے میں ہر ہفتے بعد خط دیتا ہو، یہ عورت ڈاکیے سے پوچھے گی کہ تیرا حلیہ کیسا ہے، تیرے کپڑے کیسے ہیں؟ وہ کہے گی مجھے تو میرا خط پکڑا، میرے محبوب کا خط ہے، مجھے پکڑا، تو ہے کیا، کون ہے، مجھے کیا لگے؟ تو اسی لیے کیا کسی کا تعارف لے کے اپنے کرنا؟ تعارف لینا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے، تعارف لینا ہے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لے، زندگی بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی اور قیامت تک آنے والی نسلیں بھی بنیں گی۔ تو اس لیے میں اگلی دفعہ آپ کے کہنے پر انشاءاللہ وہ ٹاپک آگے لے گیا ہوں، تو اس دفعہ میں اسی والی بات پہ بات کرتا ہوں کہ ایک سیرت نگار نے بڑی کمال بات کی۔ دل چاہتا ہے کہ یہ 8 ارب لوگوں کو روک کے اور اس کو یہ بات سنا دوں میں، اور آپ بھی سنا دیں۔ انہوں نے کہا، جانتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کا مطلب کیا تھا، یا اس کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو اب اس کا مطلب یہ ہے، اب قیامت کی صبح تک کوئی انسان اپنا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ اتنی بڑی خیر خواہی ہے، یہ اتنی بڑی خیر خواہی ہے، کیا مجھے پتا، کیا میرے دل میں اتری ہوئی ہے، کیا میری نسل کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اور یہ خیر خواہی سیرت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے خیر خواہ تھے تو اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات میں سب سے بڑے خیر خواہ تھے۔ اور جب اس دنیا میں دھرتی پہ 8 ارب لوگوں میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب کفار ہیں، تو پھر ان 2 ارب کو سب سے اعلیٰ درجے کا خیر خواہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ اور کیسی خیر خواہی مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے، اس کے لیے میں آپ کو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری چند جو ماہ ہے دنیا میں، اور مختلف روایت کے مطابق یہ آپ کے دنیا سے جانے سے 5 ماہ پہلے ایمان قبول کیا، ایک روایت کے مطابق 6 اور ایک کے مطابق 7 ماہ پہلے قبول کیا۔ یمن کے بادشاہ گھرانے میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام قبول کرنے آئے ہیں، آپ نے چادر مبارک اتار کے کہا اس پہ بیٹھو، اور اس پہ اسلام قبول کیا۔ ان کے ساتھ ایک
اسلام قبول کرتے وقت جو بیعت ہے اس کے ساتھ ایک اضافی شرط بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جریر جب تک زندہ رہو گے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہو، انہوں نے اس کے اوپر بیعت کر لی۔ اور ان کا ایک واقعہ طبرانی میں بہت مشہور واقعہ ہے، وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ، ایک اچھا عربی نسل گھوڑا وہ خرید کے لایا، اور اس نے آ کے کہا کہ یہ 300 درہم کا ہے۔ اب یہاں بھی دو روایات ہیں، ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھوڑا بیچنے والے کو ساتھ لے آئے تھے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ ساتھ نہیں لائے تھے۔ جب وہ 300 درہم کا گھوڑا لائے تو انہوں نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ 300 والا نہیں ہے، یہ تو بہت مہنگا ہے، تو انہوں نے اپنے اس غلام کو دوڑایا اور کہا کہ اس بیچنے والے کو لاؤ۔ پھر وہ بیچنے والے کو لے آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت مہنگا گھوڑا ہے، اس کی تو مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہونی چاہیے، آپ نے کہ بیچ لیا؟ اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے شرح صدر سے بیچا ہے۔ کہا اچھا میں اس کا 400 درہم دے دوں، اچھا میں اس کے 500 درہم دے دوں، یہ گھوڑا تو اس سے بہت زیادہ کا ہے، اس کے 600 درہم ہونے چاہیے، اگر یہ میں اس کے 700 درہم دے دوں۔ تو ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا، اس نے کہا کہ آپ کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ پھر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس شخص کو 800 درہم دے دو۔ پھر اپنے غلام سے یہ کہا کہ یہ گھوڑے کی اصل مارکیٹ ویلیو 800 تھی، یہ گھوڑا اس کو 800 تم نے 300 میں لیا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا مسلمان سے خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ یہ ہے وہ خیر خواہی آج جو ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ یہ ہمارے معاشرے میں تو سگا بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بہن کو حصہ کوئی نہیں دینے کو تیار۔ میں کبھی وقت ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی توفیق سے ختم نبوت کے لیے کوئی کونا خدرہ ایسا نہیں ہے، بلوچستان، تھرپارکر، چاروں صوبے، کشمیر، سب جگہ 15 سال سے گھوم رہا ہوں، اور بہت سی جگہوں پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں اچھے خاصے دیندار بندہ بھی تھا، عوام بھی تھا، اس نے جو ہے نا اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا۔ یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ کون سا دین؟ یہی بات 2019 میں میرا ایک لیکچر تھا سیرت کا، 1 گھنٹے کی ٹاک تھی میری IBA کراچی میں، تو وہاں میں نے یہی واقعہ سنایا، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نیسلے میں مینیجر بن گئے، یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں مینیجر بن گئے، اور آپ کا ڈائریکٹر آپ سے کہتا ہے 10 ملین کا ہمارا کانٹریکٹ ہے، تو تم 7 اور 10 کے درمیان کوشش کرو کہ اس کو 10 ملین میں ہی اس سے کانٹریکٹ لو۔ اب میں نے کہا جی آپ مینیجر بن جاتے ہیں، آپ میرے سے یہ سن لیتے ہیں کہ خیر خواہی کروں گا، آپ اس شخص کو کہتے ہیں کہ یار 7 ملین میں بھی ہو سکتا ہے اور 10 ملین میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، ایسا کرو تم 7 میں ہی جو ہے نا وہ اس کو سائن کر دو۔ میں خود بھی، میری جو پہلی جاب تھی وہ برجر پینٹس میں تھی، سیلز میں تھی، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ یہی ہوتا تھا کہ آپ اس سلاٹ کے درمیان یو کین پلے بٹوین دس سلاٹ اور لاک کرو، لیکن اس کو انسینٹیوز اس کو ملتے تھے کہ جو سب سے زیادہ لے، یہ تو ایک اوبویس بات۔ میں کہا جی اب آپ بتائیں، آپ یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں اپنے ڈائریکٹر صاحب کے پاس، اور وہ آپ کو شاباشی دے گا کہ کیا کہے گا کہ آپ کہیں گے دیکھیں میں نے اس کی خیر خواہی کی کیونکہ وہ مسلمان تھا، تو کمپنی نے تو مجھے آتھورائز کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں اس کو 7 ملین میں نے کر دیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ اینڈ بلیو یو می دیر واز اے پن ڈراپ سائلنس ان دیٹ آڈیٹوریم۔ میں نے کہا یار بولو تو صحیح، کچھ تو بولو، خاموش۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ کو ایک بزنس امپائر بنانا سکھا سکتا ہے، لم سکھا سکتا ہے، IBA سکھا سکتا ہے، یو نیم اٹ، دا ہارورڈ، دا آکسفورڈ، دا اسٹینلے، MIT، جتنے مرضیوں کے نام لیتے ہوئے آپ ایک فخر محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کو بزنس امپائر بنانا سکھا سکتا ہے۔ انسانیت صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاتی ہے۔ میں کہا یہ انسانیت کہاں سے لاؤ گے؟ تو بہرحال جو آگے چل کے میں اسپیکر ٹریننگ انشاءاللہ اس کو جب لانچ کروں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسپیکر ٹریننگ میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر بت ہے کہ بھئی ہم انسانیت والے، چارٹرڈ آف ہیومن جو ہے نا ہیومینٹی، وہ چارٹرڈ آف ہیومینٹی وہ ان یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہے، تو صرف ایک مثال سے بت ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ان کا؟ تو بہرحال یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ جب ہم نے یہ دین کو کہتے ہیں دین النصیحہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، جب ہم نے یہ خیر خواہی اپنوں میں چھوڑی تو ہم وہ جو 6 ارب ہے ان تک کب پہنچے گے؟ ہم ان کو لے ہی نہیں سکتے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک دن گوگل کیا، تو گوگل پہ میں نے دیکھا 2023 میں پوری دنیا میں 203 ممالک ہیں، تو پوری گلوب میں، پوری دنیا میں 203 ممالک میں پچھلے سال کتنے لوگ پیدا ہوئے؟ 2023 میں 14 کروڑ، اور مرے کتنے؟ 6 کروڑ 10 لاکھ۔ یہ پچھلے سال 6 کروڑ 10 لاکھ لوگ مرے۔
اب مسلمانوں کی جو پروپورشن ہے پورے دنیا کی پاپولیشن میں مسلمان کی پاپولیشن کا، تو وہ 24% ہے. جو میں نے اس 24% کو کیا یہ 6 کروڑ 10 لاکھ کے ساتھ، تو جو مسلمان فوت ہوئے پچھلے سال وہ 1 کروڑ 46 لاکھ، چلو 1.5 کروڑ کہہ لو. تو اب 1.5 کروڑ پچھلے سال مسلمان فوت ہو کے گئے. اب ان کے ایمان کا کیسا گئے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اور ان 6.5 کروڑ میں سے باقی کتنے 4.5 کروڑ جو لوگ مر کے گئے وہ کون مرے ہیں پچھلے سال؟ ایک سال میں 4.5 کروڑ مرے ہیں، وہ کفار مرے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی وہ باہر نہیں آئیں گے جہنم سے، کبھی بھی ان سے جلنا نہیں ہٹے گا. آگ میں جلیں گے، ترسیں گے، حسرتیں کریں گے، پوری دنیا کو دینا چاہیں گے فدیے میں، لیکن کبھی بھی اس سے باہر نہیں آئیں گے. اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت سے اسوہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ بھی میرا سب سے فیورٹ ترین واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی نوجوان لڑکا آتا تھا اور وہ اکثر آپ کے کام کرتا تھا. اسی طرح وہ ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہوا، آیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو صاحب فراش ہے، بیڈ ریڈن ہے اور بس جان نکلنے والی ہے، تو بہت زیادہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بالکل جان کنی کا واقعہ ہے، جان نکلنے والی ہے، اور اس کے ایک طرف اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے اور وہ توریت کے کچھ صفحات لیے اس کے پاس بیٹھا پڑھ رہا ہے. آپ بھی اس کے سرہانے بیٹھ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کو کلمے کی تلقین کی. وہ لڑکا جو ہے وہ اتنا زیادہ صاحب فراش تھا کہ وہ اس نے صرف اپنی آنکھیں گھما کے تو ایسے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. جدھر بھی باپ بیٹھا ہوگا تو اس نے ایسے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ جو اس کا توریت پڑھ رہا تھا وہ ایک دم رک گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے کلمہ تلقین پہ جب ایسے دیکھا تو باپ نے کہا، اے بیٹا ابو القاسم کی بات مان لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مر گیا. آپ کتابوں میں پڑھ لیجئے، یہ حوالے میں نے کل بھی دیکھے، اس کے کئی کتابوں میں حدیث کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی اس کے اوپر. تو یہ میں کیوں یہاں واقعہ لایا ہوں، کیا پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ امت ہیں، خیر امت، کہ جنہوں نے ان 6 ارب کو نکالنا ہے. یہ اسوہ ہے. یہودی کو بھی نہیں چھوڑنا، عیسائی کو بھی نہیں چھوڑنا، بدھسٹ کو بھی نہیں چھوڑنا، ہندو کو بھی نہیں چھوڑنا. آپ میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جو باہر کے ممالک میں ہیں. آپ سے کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں تعارف تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لیکن چونکہ ہمیں تعارف ہی پورا نہیں ہے، ہم کیا کسی کو بتائیں گے؟ ہم خود اس پہ نہیں کھڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دعوت دی ہے. اس لیے میرا بھی ویژن ہر ایک کو دعوت دینے کے لیے پہلے اس تمام چیزوں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. اور سورہ کہف میں آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی، کیا آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے کہ یہ مشرکین مکہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے؟ تو سب سے بڑے دشمن کے لیے اللہ رب العزت کو کہنا پڑا کہ اتنا غم کر رہے ہیں کہ اپنی جان گھلا دیں گے. تو مجھے آپ کو، جو میں اس پہ پوائنٹ نقطہ نکالنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، محمد کو، عمر کو، اپنی بیٹی کو، منال کو کس قدر مجھے فکر کرنی چاہیے، کس قدر مجھے پین لینی چاہیے، اور کس قدر مجھے خود اس غم میں ہلاک ہونا چاہیے کہ میرے بچے پورے کے پورے دین پہ نہیں آ رہے. یہ سوچ کے پھر اپنی پوری زندگی گزارے. اس لیے میں یہ بات یہاں پہ لے کے آیا ہوں. کیونکہ میرے ذمے ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور سورہ آل عمران آیت 110، اس میں نے بہت سی اردو کی ترجمے اور تفسیریں دیکھی، لیکن میں جو آپ کے سامنے لایا ہوں وہ میں لایا ہوں قاری طیب صاحب کا. وہ ان کا بہت زبردست مجھے لگا کہ اے مسلمانوں، تم سب سے بہتر امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا. یعنی اب آپ بس اس کی دوسری لائن لے لیں جو قاری طیب صاحب فرما رہے ہیں اس کے تفسیر میں، مفہوم میں، کہ تم سب سے بہتر امت ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے نکلے ہو. ابھی تو ہمارے 2 ارب مسلمان پھنسے ہیں، الہاد، غامدیت، پتہ نہیں کیا کچھ اس وقت پاکستان میں 57 اسلامی ملکوں میں اپنے بچوں کو بچانے کے جان کے لالے پڑے ہیں. تو ان 2 ارب میں پھنس کے رہ جائیں گے. اگر صحیح محنت کریں تو اس 6 ارب کے لیے کب جائیں گے، کون سوچے گا، کیسے سوچے گا؟ اس دوران وہ کروڑوں اربوں مر کے چلے گئے. روز محشر میں سوچتا ہوں اکثر کہ وہ اگر یہ آیت لے آئے کہ آپ نے ان کو کہا تھا 2 ارب کو کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہو. اللہ جی یہ تو میرے کینیڈا میں رہتی تھی، اللہ جی یہ تو میرے امریکہ میں رہتی تھی، اللہ جی یہ تو میرے
پاس میرے یورپ میں رہتی تھی، مجھے میری ہمسائی تھی، میں اس سے بہت اچھا سلوک کرتی تھی، یہ مجھ سے بہت راضی تھی، ایک دفعہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دیتی، میں مان لیتی۔ تو یہ سوچ کے زندگی گزاریں۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان اور یہ بلوں میں پھنس کے زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ بہت سیکنڈری ضرورت ہے۔ اور ہم نے تو دین پہنچانا تھا، اس آیت کی روح سے ہم نے دین پہنچانا تو دور کی بات، ہم سنا بھی نہیں سکے۔ ایک پاکستان میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا رہا، کچھ بڑے بڑے حضرات علماء کابرین سے بھی میں یہ بات کہتا رہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا رہا، لیکن جب میں ڈیپتھ میں اترا تو میں نے اپنی پرسیپشن کو غلط جانا اور اس کو بدلا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے، آخری دور ہے، اوئے ہوئے 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 اس میں تو ہونا ہی ایسا تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا بھی غور سے سوچیں تو وجہ میری آپ کی بے وفائی ہے، وجہ میرا اور آپ کا اس اخرجت للناس کو بھولنا ہے کہ we have been sent towards people۔ تو ہم دین سنا نہیں سکے، پہنچائیں گے کیا؟ اور ہم دین سن نہیں سکے، اس سے بھی پیچھے آ جائیں، ہم دین کو سن نہیں سکے، سنا نہیں سکے، پہنچائیں گے کیا؟ تو اس کو سوچ کر اپنی زندگی کو پلان کیجئے، جتنی بھی اللہ نے آگے آپ کو زندگی دی ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں، ہم انہی میں پھنس کے رہ گئے، ابھی ان کو بچائیں کہ یہاں 6 ارب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا تعارف کروائیں۔ یہ سوچ کر زندگی گزاریے، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اپنی اس آیت کی طرف کہ جس کی آج ڈیپتھ میں اترنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 کہ آیت کا مفہوم یہ ہے، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں بہترین نمونہ زندگی ہے، یعنی شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی جزا چاہتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں سے بہت سے اہم باتیں ہیں کہ جو اس کو یعنی اس آیت کا شان نزول دیکھنا چاہیے، اور اس آیت یہ اس میں غزوہ احزاب میں خندق میں اتری ہے، تو اس کو سمجھے بغیر اس آیت کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے میں اس کے اوپر آپ کو کوئی 10 یا 12 کے قریب اتنے نکات ہیں، اس کو آپ ذرا غور سے سن لیجئے اور اس کو ساری زندگی کے لیے اپنے پلو سے باندھ لیجئے، اپنے خون میں شامل کر لیجئے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمیں اصل مسئلہ ہی نہیں ابھی آئیڈینٹیفائی ہو پا رہا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو میڈیسن نہیں دیتا۔ آپ کو اگر بہت زیادہ بیماری ہے، کمزوری ہے، تو وہ آپ کو اسٹیرائڈ نہیں دے دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہیں، تو آپ جب اس کو لے کے جائیں گی تو وہ سب سے پہلے پنکچر ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے ساری ہوا نکلی ہے۔ تو میرا بھی الحمدللہ جب بھی میں نے کوئی بھی ٹاپک ہو، آخرت ہو، توحید اور رسالت ہو، میں اس پہ آنے سے پہلے اس کے جو یہ تمام مسائل ہیں کہ جو اس کو ہم سمجھ نہیں پائے اور اس نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہم اپنا اس چیز کا حق ادا نہیں کر پاتے، تو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے میں ابھی پوری سیرت کو، یہ تیسرا لیکچر ہے، سیرت کو انشاءاللہ 5ویں لیکچر کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کروں گا۔ پہلے ہم پرابلم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس 2 ارب امت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ جو غزوہ خندق ہوا، اس کے بارے میں یہ جو رکوع ہے جس میں یہ آیت ہے اور اس کا یہ رکوع ہے، اس میں کامل مومنین کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اس سے پچھلے رکوع میں، پورے رکوع میں مومن جو منافقین ہیں ان کے طبقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا تھاٹ پروسیس تھا اور وہ کیسے سوچتے تھے۔ اللہ کی قسم آپ اگر کبھی کسی اچھے مفسر سے کہ اس سے ضرور یہ پوچھئے، انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ اس سیرہ دورہ کے بعد ہم منتخب نصاب میں سے دورہ قرآن پاک بھی کریں گے، اس وقت ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو آپ کسی سے پوچھئے کہ وہ جو تھاٹ پروسیس اس پچھلے رکوع میں قرآن پاک بتا رہا ہے، وہ تھاٹ پروسیس مجھے اپنے اندر نظر آتا ہے، مجھے اپنے پاکستانی معاشرے میں نظر آتا ہے۔ تو اس تھاٹ پروسیس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو ٹیسٹو میٹر لگانا چاہیے کہ کیا میں بھی وہ منافقین ویسے تھاٹ پروسیس رکھتا ہوں، یا یہ کامل مومنین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا تھاٹ پروسیس رکھتا ہوں۔ اس کو فلٹر آؤٹ کیے بغیر، اس کو اپنے اوپر ٹیسٹو میٹر لگائے بغیر آگے چلنا، زندگی گزارنا، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو پچھلا رکوع پہلے ہم دیکھتے ہیں، اس میں منافقین کہ اللہ نے اسی سورہ احزاب میں فرمایا کہ ایسا تھا، اتنی زیادہ وہ متحدہ نیٹو آیا تھا اور متحدہ اس وقت کا عالم کفر آیا تھا، تو جب وہ سارے آئے تو کتنا زیادہ پریشر تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جیسے کلیجہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ حلق میں آ گیا۔ تو کتنی یہ آخری ہائٹ ہوتی ہے کسی جگہ، کسی واقعے کے بارے اس کی شدت بتانے کے لیے، اس کی سیویریٹی بتانے کے لیے۔
تو ایسے حالات میں منافقین نے کیا کیا، مومنین کیا کرتے ہیں، یہی آج کے بعد اپنے اوپر پٹ کرنا ہوگا۔ تو منافقین نے کیا کیا، منافق نے یہ کیا کہ آ کے آپ سے اجازت لی کہ میرے پیچھے گھر بار بال بچے ہیں، مجھے جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اگلا میں نے تفسیر پہ پڑھا، اگلا یہ ایک ٹولہ تھا، اس میں اس نے کیا کہا، وہ مورچے میں پہنچ کر پھر وہاں سے نکل رہا، ایک پہلے واک آؤٹ کر گیا، ایک مجبور تھا مورچے میں چلا گیا، لیکن جو دل کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے باقی جو اس کے طبقات ہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمارا سیرت کے لیے وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک اور اہم بات ہے کہ منافق کا دعویٰ اور مومن کا دعویٰ ایک ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑی ہی ایک انویزیبل لائن ہے کہ مجھے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ حدیث شریف بھی ہے نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وفا نہیں کرے گا۔ تو اس کے اوپر بھی ٹیسٹومیٹر لگائیں، اور اس سورہ احزاب کے اس رکوع سے بھی ٹیسٹومیٹر لگائیں کہ میرا تھاٹ پروسیس اگر منافق جیسا اس دنیا میں، تو اللہ کی پناہ، اس سے آگے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ مومن ہیں یا منافق ہیں، کیونکہ دعویٰ منافق کا بھی وہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں۔ دیکھیں وہ تو غزوہ خندق میں بھی آ گیا، کتنی بڑی اس نے ہائٹ کر دی، لیکن اللہ قرآن اس کو مومن نہیں کہہ رہا، مومن کہہ رہا ہے وہ منافق ہے۔ اور ایک اہم نقطہ جو دوسرا نقطہ ہے کہ اس میں لقد کان لکم، تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ لام بھی تحقیق ہے، قد بھی جو ہے وہ بلا شبہ ہے، انڈاؤٹڈلی ہے، تو تاکید در تاکید در تاکید کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے نبی جی کی سیرت کو اور اسوہ کو اپناؤ۔ اسوہ کے مفہوم بہت سے ہیں، نقش قدم پر چلنا ہے، امام رہنما کو کہتے ہیں۔ ابن منظور افریقی نے، جو ان کی لغت سب سے ٹاپ آف دی لسٹ میں آتی ہے، انہوں نے اس کو امام اور رہنما لکھا ہے۔ ایک لغت میں اس کو غم گسار لکھا ہے، ایک میں اس کو مرہم لگانا لکھنا ہے کہ یعنی زخم ہو جائے اور اس پہ آپ مرہم لگائیں۔ تو میں قربان جاؤں، ایک لفظ ہے اور ہماری ساری کیفیات پہ پورا اتر رہا ہے۔ ہمیں آج مرہم بھی چاہیے، ہمیں غم گساری بھی چاہیے، ہمیں رہنمائی بھی چاہیے، ہمیں کسی کے فٹ سٹیپس بھی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے۔ تو میں تو صرف تھوڑا سا اس ایک آیت کے کچھ پورشنز کو ٹچ کر رہا ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ اس ایک آیت کے اوپر کتنے گھنٹے چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنے خون میں اتارنے کے لیے۔ ایک اور بڑی اہم نقطہ جو ہے کہ اسوہ سے مراد یہ ہے لغت میں کہ اسوہ راحت میں اور تنگی میں، پریشانی میں، دونوں حالات میں چلنے کو کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا وتیرہ کیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ یعنی جو میرے لیے آسان ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے اور ذکر اذکار کرنا آسان ہے، کسی پیر صاحب سے جا کے جو ہے وہ ایک لمبی ذکر لے لینا آسان ہے، لیکن دین کی محنت کرنا، دین کی اشاعت کرنا اور دین کو جو کٹ رہا ہے اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے بھی تو کبھی سوچے۔ یہ سب سے بڑا اسوہ ہے، اور اس اسوہ کو اسی لیے راحت ہو یا تکلیف ہو تو اسوہ سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو اس کو اس نہج سے آج کے بعد ہم سوچنے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ صرف راحت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ صرف ظاہری حلیہ بھی بدل لیا، یہ سب ناگزیر ہیں، لیکن اس کے ساتھ دین کی محنت یہ اس سے بھی بڑی ناگزیر ہے۔ آگے ہے فی کی ضمیر، یہاں پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ فی کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، اور فی کے اندر ایک بڑی زبردست بات ہے۔ ایک مفسر نے اس کا کمال ترجمہ لکھا، ایک پوائنٹ ہے اور ساری کی ساری یہ آیت جو ہے نا میرے دل میں اتر جاتی ہے، میں اس کی گہرائی میں اتر جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا فی کی ضمیر سے مراد یہ ہے کہ اب اس نبی جی کی ان کی ذات میں سے نکلنے والی کوئی چیز ہو وہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ کیسی کمال بات، ایک نقطہ ہے اور سارا دل میں اتر گیا کہ فی ان کی ذات میں سے۔ اب ان کی ذات میں سے کیا ہے؟ اقوال ہیں، افعال ہیں، صورت ہے، سیرت ہے، رفتار ہے، گفتار ہے، اور اس سے بڑھ کے سب سے خوبصورت بات لکھی ہے، میں ان کا نام بھول گیا، سب سے خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں، واحد کائنات کی ہستی ہیں کہ جن کی خاموشی بھی قانون ہے۔ تو جہاں خاموش رہ گئے وہ بھی اسوہ ہے، تو ان کی خاموشی بھی قانون ہے۔ تو اس طرح سے اس آیتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہم اسوہ پہ چل کیوں نہیں پاتے؟ اسی آیت میں بات ہے، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلے کبھی میں نے یہ ٹاپک سنا نہیں۔ ہم اسوہ پہ چل کیوں نہیں پا رہے؟ اسی آیت میں اللہ نے اس کی وجہ بتا دی کہ کہا تمہارے لیے نبی کی جو زندگی ہے اسوہ ہے، وہ بہترین کامل نمونہ ہے، لیکن آگے 3 مومنین کی صفات بتا دی کہ جو اللہ پر، روز آخرت پر یقین رکھے اور ذکر کا کثرت کرتا ہو۔ تو یہ 3 کوالٹیز، میں اگر ان 3 کوالٹیز میں کمی ہے تو میرے سیرت میں پہ چلنے پہ بھی کمی ہوگی۔ اگر میں ان 3 کوالٹیز کو
चला ही नहीं तो मैं सीरत पे भी नहीं चला। अगर मैं इन 3 क्वालिटीज़ को ग्रेजुअली इसमें मैं वक़्त के साथ अपने आप को जो है वो कॉन्क्रीट इसकी जो है वो फाउंडेशन बनाऊं, तो फिर मैं सीरत पे भी पूरी की पूरी सीरत पे चलना आसान हो जाएगा। तो ये मोमिन की 3 सिफ़ात इसी आयत में जो बयान की गई हैं, आज के बाद इसको लिख लीजिए, अपने वॉल पे लगा लीजिए, बेडरूम पे लगा लीजिए और टेस्टोमीटर लगाएंगे, देखें मैं कितना दूर हूँ इन 3 सिफ़ात में। अल्लाह की मार्फत, इस पे भी इंशाल्लाह इस दौरे के बाद सिर्फ अल्लाह की मार्फत के ऊपर भी जो है वो हमको 1 या 1.5 माह का एक पूरा जो है वो एक दौरा रखेंगे, वो इंशाल्लाह मेरे ज़िम्मे है। अल्लाह की मार्फत, फिर आखरत, उसके ऊपर हमारे पास एक सेशन पहले ही बना हुआ, 2 7 रिग्रेट्स, बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है। एक हिंदू पंडित के कबूल इस्लाम की वजह से मैंने वो लेक्चर बनाया, वो थरपारकर में उससे मुलाकात हुई थी। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है और जिसका मफहूम हम मिन हैसुल कौम उसमें समझ ही नहीं पाए, ज़िक्र से मुराद ये लेते हैं 300 तस्बीहात कर ली, 700 तस्बीहात कर ली और सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन ज़िक्र का जो असल मफहूम है, जो वसी मफहूम है और जो यहाँ मफहूम चाहिए, वो ज़िक्र का मफहूम यहाँ ये है कि मैं अपने आप को ऐसे करूँ, ऐसे देखूँ, ऊपर देखूँ, चलूँ फिरूँ। मैं 24 घंटे की ज़िंदगी में और मैं अपने पूरे 70-80 साल की ज़िंदगी में मैं एक एक लम्हे में जो कुछ करूं, मैं उस करने से पहले रुक के ये सोच लूं कि अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह के नबी जी का इस वक्त उसवा क्या है। इसको रुक के सोच लेना, ये ज़िक्र है। मैंने एक मुफस्सिर के यहाँ ये जब उसकी तफसीर पढ़ी तो मैं झूम उठा कि क्या कमाल तफसीर है। असल ज़िक्र क्या है कि मैं किसी की तरफ देखूँ तो बदनज़री तो नहीं है और मैं किसी से गुफ्तगू करूँ तो गीबत तो नहीं है। तो आप देख लें कि फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह उठने से लेकर शाम तक आप जो मर्जी करते रहें, उसमें रुक के उस पॉइंट पे ये सोच लेना, ऑफिस आए हैं, आपको पे किया जाता है, आप उस पे के मुताबिक उतनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर नहीं लगा रहे, कमाई हराम है, उस वक्त सोच लें कि मैं हराम कमा रहा हूँ, अल्लाह जी इस पे क्या करेंगे। ये जिक्र, ये है वो जो जिक्र जो मतलूब है कि हर वो जो तबलीगी जमात वालों ने इसको बिल्कुल कैटेगोरिकल आसान कर दिया हुआ है। हाल के अमर को पहचानना कि इस वक्त मुझसे अल्लाह जी क्या चाहते हैं और इस वक्त मेरे नबी जी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुझसे क्या चाहता है, ये असल जिक्र है। इस जिक्र के ऊपर जब अपनी ज़िंदगी को ढाल लेंगे तो फिर ये उसवा रसूल पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। एक और इसमें नुक्ता लिखा मुफस्सिरीन ने कि उसवा हसना में एक बड़ा लतीफ़ इशारा है कि अगर उसवा हसना पे नहीं हो तो फिर तमाम उसवा जो है वो उसवा सैया है। लो, बात ही ख़त्म हो गई। अगर आप उसवा हसना पे नहीं हैं, अगर आप उसवा हसना के मुताबिक खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, पहन नहीं रहे, शादी ब्याह नहीं कर रहे, बच्चे नहीं उपाल रहे और दीन की मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर आप इसका मतलब इस उसवा पे नहीं है, तो फिर आप उसवा सैया पे हैं, उसवा हसना से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हर लम्हे पे रुक कर आज के बाद उसवा हसना के ऊपर आने की हम कोशिश करेंगे। सूरह अहज़ाब क्या है, मैंने नुमान अली खान साहब से सुना तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो बहरान आया, जो सबसे बड़ा चैलेंज आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपको भी और सहाबा को भी, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में ग़ज़वा ये खंदक आता है। तो ये सबसे बड़े बहरान में से भी हम निकल सकते हैं। इस वक्त हम यही मिन हैसुल कौम जितने भी उलमा काबरीन से मिले वो यही कहते हैं, ऐसा बहरान है कि कलेजा फटने को है। लेकिन इस बहरान से निकलने का रास्ता क्या है? हमें डेल्व इन होना पड़ेगा, हमें डाइव इन होना पड़ेगा सीरत में, 27 के 27 गज़वात में। इसलिए आप समझें कि मैंने क्यों कहा कि पूरी सीरत को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। उस वक़्त का मुत्तहिदा नेटो वो आया और 25,000 के करीब लोग मुख्तलिफ जो है वो मज़ाहिब से, और वो मुत्तहिदा जो है वो एक आलम कुफ़ार का उस वक़्त का जो है वो एक ग्रोह आया और वो सबसे बड़ा जो है वो एक इम्तिहान था। लेकिन उसमें कामयाब किस वजह से हुए? इज्तिमाइयत की वजह से। किस वजह से? इज्तिमाइयत की वजह से। एंड आई एम सॉरी टू से कि मेरी ये बात तो अक्सर जो है वो हज़म ही नहीं होगी कि हम में तो फ़िरका वारियत ने तबाह करके रख दिया। हम फ़िरका वारियत के सिवा कुछ सोच ही नहीं पाते। ये और इसमें अब ब्रिंगिंग ऐसे की जा रही है, इससे नहीं हट सकते आप। इज्तिमाइयत की ज़िद क्या है? फ़िरका वारियत। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया वही वाली बात कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका हल क्या है? प्रॉब्लम है, हल क्या है? कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना। हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, मुसलमान को पढ़ना चाहिए। तर्जमा लेके आएँ और उसको पढ़ें, मुख्तलिफ तराजिम पढ़ें। सिर्फ अपने वाले जो है वो पढ़ के तो उसको ही आप चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, मुख्तलिफ तराजिम पढ़ें। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने क्या कहा
کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ بنو. تو مفسرین نے اس میں اللہ کی رسی سے مراد دین بھی لیا ہے، لیکن اللہ کی رسی سے زیادہ تر مراد قرآن لیا ہے. تو بس ثابت ہو گیا کہ جس معاشرے میں فرقہ واریت عروج پہ ہے، وہاں قرآن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ترجمے کو پڑھ کے کہ یہ میرے لیے ایک کوڈ آف لائف ہے، وہ پڑھنا ہے ہی نہیں. اور ہمارے ہاں 99.99% یہی عالم ہے. اور نہ پڑھو قرآن پاک، وہ ترجمہ تو پڑھو تذکیر کے لیے، اپنی رخ سیدھا کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے پس ثابت ہوا کہ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑھو. تو اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں تفرقہ اپنے ٹاپ پہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر قرآن پیچھے ڈال چکے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ نقطہ بھی پڑھایا. اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بھی 15 سال مختلف مسالک میں بہت گھوما ہوں الحمدللہ. مسلک پڑھایا جاتا ہے، دین نہیں پڑھایا جاتا. سوری ٹو سے ہضم ہو نہ ہو، لیکن میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے. اس کو دیوار پہ آپ دے مارے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. میں تو ایک رائے پیش کر رہا ہوں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں مسلک پڑھایا جاتا ہے، دین نہیں پڑھایا جاتا. اس لیے ہم مسلک بچاتے ہیں، دین ذبح ہو رہا، کوئی بات نہیں. کیا ہو گیا پھر کیا ہو گیا؟ دین پڑھنے کی کوشش کریں، دین پڑھانے کی کوشش کریں. اور ایک اور اہم بات، آپ کا یہ جو بت ہے، میں انشاءاللہ اس کو ایک مثال سے توڑ دیتا ہوں. مسلک میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں، ہر دور دراز ریموٹ ترین پلیس میں میرا دین پہنچے گا، کسی خیمے میں بھی پہنچے گا. اس میں کیا دیوبندیت پھیلے گی؟ اس میں کیا بریلویت پہنچے گی؟ اس میں کیا اہل حدیث پہنچیں گے؟ کون پہنچے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچے گا. ابھی بھی ٹیسٹو میٹر لگا لیتے. ایک تو یہ لگایا نا میں نے، دوسرا ٹیسٹو میٹر لگا لیں آپ کہ اس وقت 57 اسلامی ملک ہے، آپ کے سارا جو مسلک ہے کوئی ایکس وائی زی، کیا وہ پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے؟ پھر وہ محمد ہی نہیں ہے. آتی ہے نا سمجھ؟ کامن سینس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس چیز کو چھوڑیں. ہر کچے پکے گھر میں اسلام نے پہنچنا ہے. آپ بھی اس اسلام کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کیجئے. وہ قرآن میں بھی موجود ہے، وہ سیرت میں بھی موجود ہے، حیات الصحابہ میں بھی موجود ہے. اگر نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے جیسے آپ نے کیری آن کرنا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کرتے رہیں. میری رائے ہے، رائے کو دیوار پہ دے مارے. جس کو پسند آتی ہے وہ اپنا اور اپنی نسلوں کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرے. اہم ترین نقطہ، پہلے رکوع میں منافق کا ذکر ہے، منافقین کا ہے. اس رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا کہ ان کے صحابہ کا ذکر ہے، ان کے عظیم کارناموں کا ذکر ہے. ہم وہ پڑھ لیں گے. کتنا اہم نقطہ ایک مفسر نے کہا کہ یہاں صحابہ کے عظیم کارناموں کا ذکر ڈال دیا. کس کے ساتھ کپل کر دیا؟ اسوہ رسول کے ساتھ. تو قیامت کی صبح تک کوئی مسلمان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس کو نہ سمجھے کہ عظیم کارنامے کے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے. تو وہ عظیم کارنامے جو ہیں یہی اس طرح کے آیت کا اسلوب سورہ فتح میں بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ شداء علی الکفار، کہ ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں. یہاں بھی دیکھ لیں صحابہ کا ذکر ہے اور ان کے تھاٹ پروسیس کا ذکر ہے. اور ادھر سورہ احزاب میں بھی ان کے تھاٹ پروسیس کا ذکر ہے. مجھے آپ کو ان کے تھاٹ پروسیس کو لیے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اور ایک میں نے بہت کمال بات لگی مجھے، لکھنے والا ایک مستشرق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین پر اعتراض کرتے ہیں جو گورے. اس ایک مستشرق نے بات بڑی کمال لکھی، وہ مجھے بہت پسند آئی. اس نے لکھا کہ سخت سے سخت حالات کے باوجود، سخت سے سخت حالات کو فیس کرتے ہوئے بھی محمد کے صحابہ نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر سن لیجئے، کمال بات ہے. سخت سے سخت حالات میں ہوتے ہوئے بھی محمد کے صحابہ نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج مجھے آپ کو بھی سیرت اتنی اپنے اندر اتارنی ہے کہ یہ 155 ملک کہیں کہ ہاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. ایک اور بات ہے کہ جو شاید آپ کو نہ کوئی ہضم ہو کہ عاشق رسول بہت ہو چکے پاکستان میں. عاشق رسول بہت ہیں، فدائیت مانگے. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فدائیت مانگے، یہ اللہ سے ہر نماز میں مانگا کرے. تو یہ عظیم کارناموں کا ہے. اسی کے ساتھ آگے پھر آیت کنٹینیو کرتی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ایسے مومنین ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو منتظر ہیں. وعدہ کیا ہے کہ نبی جی اللہ جی آپ کے دین تک اور آپ کے نبی تک ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں پہنچے گا. اس میں حضرت شان نزول میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ بھی میرا سب سے فیورٹ ترین واقعہ ہے. وہ بھی انشاءاللہ غزوہ احد میں یا اس سے پہلے کسی دن سناؤں گا. تو
یہ سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہر لائن کی تیاری بتاتی ہے. کیسے؟ ہمیں بدر سے کیا ملتا ہے کہ فتح میں کیا رویہ اپنانا ہے. ہمیں احد سے کیا ملتا ہے کہ اگر شکست ہو جائے تو کیا رویہ اپنانا ہے. ہمیں خندق سے کیا ملتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اگر پوری نوع انسانی کا آپ کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر اس وقت ہمیں کیا رویہ اپنانا ہے. تو یہ ہر لائن کی تیاری ہے. اسی طرح ایک کارگزاری میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں 2000 آج سے کچھ چار سال پہلے کی بات ہے. میں جامع شفیہ میں اس پہ بیٹھا ہوا تھا اعتکاف میں. تو جامع شفیہ والے الحمدللہ ہر 25 یا 26 روزے کے قریب یہ کرکٹرز کو بلاتے ہیں اور مجمع میں گفتگو کرواتے ہیں. تو میں 2-3 سال وہاں بیٹھتا رہا ہوں. تو اس کے بعد میں عبداللہ بن عمر چلا جاتا ہوں. تو بہرحال وہاں میں نے یہ دیکھا, ان کا بیان سنا. تو بھائی محمد یوسف صاحب نے کہا کہ ہم برائن لارا ایک ٹیسٹ سیریز میں یہاں آیا تو ہم برائن لارا کو لے کر ہم نے مشورہ کیا حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہ برائن لارا کو دعوت اسلام دے دی ہے. تو وہ سوچ بچار کے بعد جو کرہ نکلا وہ کراچی میں ایک بہت بڑے امریکن گورے تھے جو ایک بہت ٹاپ کے میوزیشین تھے اور 1970s میں اسلام قبول کیا اور اب ہاکس بے پہ رہتے ہیں. الحمدللہ میری ان سے ملاقات ہوئی, بڑے زبردست شخصیت ہیں. تو اس وقت جو امریکن بل بورڈ پہ جو ٹاپ آف دی لسٹ میں جو میوزیشین تھے وہ پوری دنیا میں نمبر 1 میوزیشین میں آتے تھے, شیخ ہاشم ان کا نام ہے. تو یہ مشورے میں طے ہوا کہ ان سے ملوایا جائے اور وہ دعوت اسلام دے. تو انہوں نے دعوت اسلام کیسے دی یہ میں جامع شفیہ میں سن رہا ہوں ان سے. انہوں نے کہا انہوں نے یہ اسلوب اپنایا کہ دیکھو تم باپ بھی ہو, بیٹے بھی ہو, بہن بھی, بھائی بھی ہو, اور تم اس طرح بہت سی مختلف تمہارے اس طرح تمہارے عہدے ہیں, تمہارے اس طرح بہت سی مختلف زندگی کے حالات ہیں. تو اس میں تمہیں رہنمائی چاہیے. تو رہنمائی کس سے ملے گی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے شیخ ہاشم نے برائن لارا کو بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے تو ایسے تھے, بھائی تھے تو ایسے تھے, بیٹے تھے تو ایسے تھے, اور ہمسائے تھے تو ایسے تھے. یہ ساری باتیں بتا کے اس کو کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی دعوت دی. تو وہ یوسف صاحب کہتے ہیں کہ باہر جب نکلے تو سید انور صاحب تھے غالباً اور ساتھ شاہد افریدی تھے. تو کہتے ہیں یہ ایک دوسرے سے کنکھیوں میں گئے کہ اس سے اب پوچھو کیا گاڑی میں بیٹھا ہے. تو کہتے وہ پھر انہوں نے پوچھا, کچھ دیر کے بعد گاڑی چلتی رہی اور پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کیسا لگا. اس نے کہا باتیں تو بہت کمال تھیں لیکن ایسا بندہ مجھے دکھا دے گا. تو یہ اصل وجہ ہے میرے آپ کی کہ ہم ہی رکاوٹ ہیں, اللہ معاف کرے, لوگوں کے کفار کے قبول اسلام میں. وہ کہتا ہے بات تو بہت کمال ہے لیکن ایسا مجھے بندہ تو دکھا دیں. تو وہ بندہ انہوں نے نہیں دکھا پائے. ہم اسوہ رسول اکرم سے کیا مراد ہے اس کو بھی جب میں نے سوچا تو یہ ایک مثال پیش کرتا ہوں میں کہ ایک روز میں 86,400 سیکنڈز ہیں اور ایک مہینے میں 26,28,000 سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایک سال میں 3,15,36,000 سیکنڈز ہوتے ہیں. میں نے گوگل کیا کہ آج کل ایوریج لائف کیا ہے تو وہ کہتا ہے 70 سال ہے ورلڈ وائڈ. تو اگر مجھے 70 سال ملے 2,20,75,20,000 سیکنڈ ملیں گے. تو اسوہ مبارک میں آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں, آپ بھی عہد کیجئے کہ اس اسوہ مبارک میں 2 ارب کی زندگی, سیکنڈوں کی زندگی پاؤں, اور اگر ہر سیکنڈ پہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ چل جاؤں تو 2 ارب جو سیکنڈ ہیں وہ آخر میں کیا بنیں گے. وہ اس عقل سے جو ہے وہ موتی تو تولے جا سکتے ہیں, پہاڑ نہیں تولے جا سکتے. میں یہاں ہی بات ختم کر دیتا ہوں. بہت اہم یہ بھی پوائنٹ آگے آیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ارب سیکنڈ ہے, لیکن میں اب آپ کو آگے بتاؤں گا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے پہ کیا ملتا ہے. حدیث شریف ہے نا, اگلی دفعہ چلائیں گے, 1 منٹ رہ گیا, میں اگلے موضوع کا آپ کو بتا دوں. حدیث شریف ہے نا کہ 2 رکعت فجر کی جو پڑھ لے تو اس پہ ملے گا کیا. تو میں انشاءاللہ یہیں سے جو ہے وہ اپنی بات کو شروع کروں گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگلی دفعہ وقت پہ آئیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی 1-2 سوالات بھی لے لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین.